لاہور کے اچرا کے ایریا میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس نے پورے ملک کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ایک گھر سے 3 چھوٹے بچوں کی لاشیں ملتی ہیں، اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ پولیس کی انیشیل فائنڈنگز میں ان کی ماں کو ہی مین سسپیکٹ بتایا جا رہا ہے۔ یہ کیس اسی وجہ سے اور حیران کر دیتا ہے کہ بچوں کے لیے سب سے سیف جگہ ان کا گھر ہوتا ہے، اور اس سے بھی سیف ان کی ماں کی موجودگی ہوتی ہے، اور یہاں یہ بچے اسی سے سیف نہیں ہیں۔ ان بچوں کی پہچان 5 سال کی مومنہ بطول، 4 سال کا مومن رضا اور صرف 18 مہینے کی ام حبیبہ کے طور پر بتائی جا رہی ہے۔ لاہور کے علاقے اچرا میں انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والا افسوسناک واقعہ۔ گھر سے 3 معصوم بچوں کی لاشیں ملی، جنہیں بے دردی سے گلے کاٹ کر قتل کیا گیا۔ جب ریسکیو کو ایمرجنسی کال ملی کہ ایک ریزیڈینشل بلڈنگ کے اندر 3 بچے ڈیڈ حالت میں پائے گئے ہیں، تو پولیس اور ریسکیو ٹیم سین پر پہنچ جاتی ہیں، اور جب انہوں نے وہ منظر دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھر کے اندر 3 معصوم بچوں کی لاشیں موجود تھیں۔ رپورٹ کے مطابق ان کی ڈیتھ گلا کٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ان پر شارپ ایجڈ ویپن استعمال کیا گیا تھا۔ پولیس کا ایسا کہنا ہے کہ تینوں بچوں کو تیز دھار آلے سے جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ لاہور پولیس کے مطابق انویسٹیگیشن کے ابتدائی مراحل میں ہی شک ان کی ماں پر گیا۔ انٹیروگیشن کے دوران اس نے اپنا جرم قبول بھی کیا۔ تو میں نے اعتراف جرم کر لیا، بازار سے چاقو خریدا اور تینوں بچوں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے عدالت کو یہ بتایا کہ کیس کی نیچر سیریس ہے اور مزید تحقیقات ضروری ہے، جس کے بعد کورٹ نے اسے 5 دن کے فزیکل ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ماں اپنے ہی بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ ردا کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات کافی عرصے سے خراب تھے۔ گھر کے اندر جھگڑے، ٹینشن اور کانفلکٹ بڑھتے جا رہے تھے۔ اسی انٹیروگیشن کے دوران یہ بھی سامنے آیا کہ اس کا جھنگ کے ایک مرد کے ساتھ رابطہ تھا۔ یہ رابطہ زیادہ تر موبائل فون اور ڈیجیٹل ایپس کے ذریعے کیا جاتا تھا، جہاں سے کمیونیکیشن اور فائنینشیل ٹرانزیکشن تک ٹریس کیے جا رہے ہیں۔ قاتل ماں کی جھنگ کے رہائشی شہریار سے دوستی تھی۔ ذرائع کے مطابق قاتل خاتون ردا کا شہریار سے روزانہ فون پر رابطہ ہوتا تھا۔ ملزمہ موبائل ایپ کے ذریعے شہریار سے پیسے بھی منگواتی تھی، جبکہ ملزمہ شہریار سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بچے رکاوٹ بنے تو قتل کر دیا۔ کچھ رپورٹ کے مطابق شور کو بھی ان رابطوں کا علم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے گھر کے اندر جھگڑے اور زیادہ بڑھ گئے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شور اس چیز کو روکنے کی کوشش کرتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے درمیان کانفلکٹ اور انٹینس ہوتا گیا۔ لیکن یہ تمام پہلو ابھی انویسٹیگیشن کا حصہ ہیں، اور پولیس ان تمام اینگلز کو ویریفائی کر رہی ہے۔ کہ اس کیس میں ایک نیا کردار جو سامنے آیا ہے، شہریار جو کہ جھنگ کا رہائشی ہے اور ردا کا دوست ہے، اس کا تعلق ردا کے ساتھ ٹک ٹاک پر بنا تھا، جس کے بعد ان کی گفتگو جو ہے موبائل فون میسیجز اور کالز پر شروع ہو گئی تھی۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ردا کے شوہر رمضان کو شہریار کے ساتھ اس کے تعلقات کا علم تھا۔ رمضان نے ردا کو روکنے کی کوشش بھی کی۔ پولیس نے کورٹ کو بتایا کہ ملزمہ کا DNA ٹیسٹ، پولیگراف ٹیسٹ اور ڈیٹیل میڈیکل ایگزامینیشن کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انویسٹیگیٹر نے گھر کے CCTV فوٹیج بھی سیکیور کر لی ہے، تاکہ ہر موومنٹ کو انالائز کیا جا سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کیس صرف ایک کنفیشن پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا، بلکہ فورینسک ایویڈنس، ڈیجیٹل ریکارڈز اور سین انالیسز سب مل کر ایک فائنل پکچر کلیئر کریں گے۔ یہ صرف ایک کرائم سٹوری نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی فیملی ٹریجڈی ہے جہاں 3 معصوم زندگیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک گھر جو بچوں کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے، وہی جگہ ان کے لیے سب سے خطرناک ثابت ہوئی ہے۔ اب سب کی نظر اس بات پر ہے کہ انویسٹیگیشن کس حقیقت تک پہنچتی ہے، اور کیا اس کہانی کے پیچھے کوئی اور بھی سچ چھپا ہوا ہے۔ فی الحال پولیس ماں کو ہی پرائمری ایکیوزڈ مان کر انویسٹیگیشن آگے بڑھا رہی ہے۔ کورٹ نے اسے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اور ہر اینگل سے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ فائنل لیگل آؤٹ کم اب فورینسک رپورٹ اور عدالتی فیصلے کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔ جہاں ماں بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اگر وہی ان کے لیے خطرہ بن جائے تو یہ صرف ایک قتل نہیں رہتا، یہ انسانیت کے لیے ایک سوال بن جاتا ہے۔